کوئی بھی عمل قبول ہو تب نہ ثواب ملے گا۔ دیکھیے اعمال کے دو درجے ہیں قبولیت کے اعتبار سے۔ ایک اعمال وہ ہیں جو ظنی القبول ہوا کرتے ہیں، اور ایک اعمال وہ ہیں جو قطعی القبول ہوا کرتے ہیں۔ ظنی القبول کس عمل کو کہتے ہیں؟ کیونکہ ظن کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا۔ بندہ اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس میں یہ نہیں کہہ سکتا یقین کے ساتھ کہ میرا یہ عمل قبول ہوا کہ رد ہوگا۔ حضرات، ہو سکتا ہے کہ اس کا وہ عمل قبول کر لیا جائے یا ہو سکتا ہے رد کر لیا جائے۔ اس طرح کے جتنے بھی اعمال ہوں جو ظنی القبول کہلاتے ہیں اس میں بندے کو یقین نہیں ہوتا، لیکن رہے قطعی القبول اعمال اس میں بندے کو یقین ہوتا ہے کہ ہاں وہ ضرور قبول ہو گئے۔ نماز دیکھیے سب سے بڑا فریضہ ہے، سب سے زیادہ اس کی تاکید آئی ہے، لیکن بندہ یہ یقین کے ساتھ میں نہیں کہہ سکتا ہاں کہ نماز قبول ہو گئی یا رد ہو گئی۔ اسی طرح وہ بندہ جو زندگی بھر زکوٰۃ ادا کرتا رہا تو وہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میری یہ زکوٰۃ ادا کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیا گیا ہے یا رد کر لیا گیا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ زندگی بھر حج کرتا رہا تو اس کو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میرا یہ حج کا فریضہ جو میں نے انجام دیا ہے قبول ہوا کہ رد ہوا، اس لیے کہ یہ ظنی القبول ہیں۔ اسی طرح وہ بندہ جو سال بھر روزے رکھتا رہا تو وہ یقین کے ساتھ میں نہیں کہہ سکتا کہ میرا یہ عمل قبول ہے، لیکن وہ عمل جو قطعی القبول ہوا کرتے ہیں ان کو بندہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میرا یہ عمل قبول ہے۔ ان میں سے صرف دو عمل ہیں جو قطعی القبول ہیں، ایک تو مصطفیٰ کا میلاد ہے اور مصطفیٰ پر درود پڑھنا ہے۔ دیکھیے اگر کوئی بندہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا درود قبول ہو گیا، اس لیے کہ مصطفیٰ پر جو میلاد پڑھتا ہے، مصطفیٰ پر جو درود پڑھتا ہے اس کا درود قبول کر لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا علماء کے پاس جاتے ہوں گے، بزرگان دین کے پاس جاتے ہوں گے، ان سے کہا ہوگا کہ بیمار شفا کے لیے وظیفہ بتا دیجئے، تو انہوں نے وظیفہ تو بتایا ہوگا لیکن انہوں نے آگے پیچھے درود پڑھنے کے لیے بھی کہا ہوگا۔ اسی طرح تنگ دست ہے، فراخ دستی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے، تو انہوں نے وظیفہ تو بتایا ہوگا لیکن اس وظیفے سے پہلے 5 مرتبہ 7 مرتبہ 11 مرتبہ یا 41 مرتبہ درود پاک پڑھنے کو بھی کہا ہوگا، اور آخر میں بھی درود پاک پڑھنے کو کہا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ عمل جو ظنی القبول ہیں وہ رد نہ ہو، وہ بھی قبول ہو جائیں، تو دیکھیے ہم کو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے وہ نقطہ بتا دیا ہے کہ وہ عمل جو تمہارے ظنی القبول ہیں اگر چاہتے ہو کہ وہ بھی قطعی القبول کے درجے میں پہنچ جائیں تو عمل کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیا کرو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیا کرو، عمل کرنے سے پہلے بھی اور عمل کے بعد میں بھی، اس لیے کہ وہ عمل جو درود پاک کے ساتھ میں شروع کیا جاتا ہے تو وہ درود پاک کے ساتھ میں قبول بھی کر لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے درود پاک کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم